اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش کو مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑے کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا کہ وہ کس اندھیر نگری میں ہیں۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، وہ تو دنیا سما لیتی ہیں۔ انسانی عقل ناقص ہے، قدرت کی حکمت کے کسی بھید کو کیا پا سکتی ہے؟ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، اللہ نے اس بچے کو فرعون ہی کی گود میں پالا۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود لائے گا۔ دماغ پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جب تک نہیں کھولا جائے یہ کام نہیں کرتا۔ بلیڈ کلہاڑی سے زیادہ تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح کلہاڑی بلیڈ سے زیادہ بھاری ہوتی ہے لیکن بال کو نہیں کاٹ سکتی۔ اس دنیا میں بھی ہر انسان کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی انسان کی حیثیت سے انکار مت کیا کریں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دے۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کروا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتی اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتی اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ بہت زیادہ اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بغیر محنت کیے مال و دولت اور سہولیات مل جائیں، ان کے دل بے رحم ہو جاتے ہیں، کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کے پاس نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی، وہ تو بس دنیا میں شر اور فساد پھیلاتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔